تھوڑا سا اپنے ہینڈ سے ایک تو یہ بتائیں, دوسرا یہ بتائیں کہ کیا آپ سیاست میں بھی حصہ لے کے آپ یہ پلیٹ فارم جو استعمال کرتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, بہت سے لوگوں نے مجھے, جب میں کرونا کے حوالے سے پورے پاکستان میں 4-4.5 مہینے سے گھوم رہا تھا, تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے. میں اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں انسانیت کے لیے کچھ کر سکوں. اور سیاست کا جو مطلب ہے وہ اس بندے کو اس کا حق دلانا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہے. تو میں سیاست سے یا سیاست میں آنے سے زیادہ بڑا کام کر رہا ہوں. میں نہ وزیر اعظم کی طرف جا رہا ہوں, نہ میرے اندر وہ ٹیلنٹ ہے, نہ مجھے وہ شوق ہے, نہ وہ جذبہ ہے میرے اندر. میں جو کام کر رہا ہوں الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ہے. وزیر اعظم 2-3 سال 4 سال 5 سال کے لیے آتے ہیں. انشاءاللہ میں جب تک زندہ ہوں میں وزیر اعظم ہی ہوں میرے اپنے اندر. جی کہ آپ کس کی طرف سے کھیلیں گے؟ ایک یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ابھی. یہ عامر کی کنٹروورسی چل رہی ہے, جو بھی پلیئر ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے یا ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوتا, الزامات کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے وقار کے حوالے سے. آپ نے سنا ہوگا عامر کا اور مختلف کرکٹرز کا, اس کے اوپر آپ کو کیا رائے ہے؟ دیکھیں, پی سی بی کا رول ہمیشہ ایک باپ کی طرح ہونا چاہیے. اس کو میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں. میرے ساتھ بھی بہت دفعہ چیزیں ہوئی ہیں, شعیب اختر, ہر ایک کے ساتھ, رزاق, سب کے ساتھ یہ ہوا ہے. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. پی سی بی کو بھی گروم ہونے کی ضرورت ہے. پی سی بی کا کام ہے کہ پلیئرز کو بھی گروم کریں, لیکن اپنی غلطیوں پہ بھی نظر ثانی لازمی رکھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کافی عرصے سے جب چیزیں ہوتی ہیں تو بندہ سیکھ لیتا ہے ان چیزوں سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو نئی مینجمنٹ ہے, احسان مانی صاحب, وسیم خان, وہ ان چیزوں کو لازمی ریئلائز کریں کہ پاسٹ میں بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں, آگے بھی ہو رہی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پلان بتانا چاہیے. کرکٹ بورڈ کا جو بھی پلان ہے وہ پلیئر سے لازمی ڈسکس ہونا چاہیے. یہ چیزیں میڈیا میں نہیں آنی چاہیے. میڈیا میں آتی ہیں, گلوبلی جاتی ہے, ایک بڑا غلط میسج جاتا ہے پاکستان کی طرف سے, پاکستان بورڈ کی طرف سے. مل بیٹھ کے ہر چیز حل ہو سکتی ہے, صرف اگر آپ کرنا چاہو تو. مجھے آئیڈیا بالکل نہیں تھا کہ اتنا سارا میڈیا آیا ہوا ہوگا, اور میں فاؤنڈیشن کی طرف سے اور کشمیر پریمیئر لیگ کی طرف سے آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, پوری میڈیا کو, کہ وہ سارے یہاں پہ آئے ہیں. ایک بہت زبردست انیشیٹو لیا گیا ہے کشمیر لیگ کے حوالے سے, اور اس بات کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, اس سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ بہت سارے لیگز کا ایمبیسیڈر بنا ہوں میں, لیکن حقیقت میں جو خوشی میں محسوس کر رہا ہوں کافی دنوں سے, اور کافی ایکسائٹمنٹ ہے میرے اندر کہ کب یہ لیگ ہونے جائے گی, تو یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ کشمیر پریمیئر لیگ کا مجھے ایز اے برانڈ ایمبیسیڈر بنایا گیا. تھینک یو سو مچ جی, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایک بڑا انیشیٹو لیا گیا ہے. میری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا کشمیر کے لوگوں کے لیے. کشمیر سے میرا ایک بہت پرانا تعلق ہے, میرے بڑوں کا تعلق رہ چکا ہے. اب الحمدللہ جس فیلڈ میں ہوں, اس فیلڈ کے ذریعے وہاں کے بچوں کو اس طرف لے کے آنے کا میرا پلان ہے. جتنے بھی فرنچائزز اونرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں ہر فرنچائز سے کوئی ایک طرف سے بیٹنگ کروں, ایک طرف سے بالنگ اور ایک طرف سے فیلڈنگ کروں, لیکن ڈیسیجن ایک ہی دفعہ لینا پڑے گا. اور جو بھی فرنچائز کے ساتھ میں کام کروں گا ان کے ساتھ جو میری سب سے پہلی جو شرط میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ 10 دن 15 دن کرکٹ کھیل کے کشمیر میں واپس گھر چلا جاؤں. میری ان سے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کرکٹ اکیڈمی لازمی بنائیں گے وہ لوگ, تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ 10 دن کرکٹ کھیل کے ہم واپس چلے گئے, پورا سال کچھ نہ ہو. نہیں, وہاں وہ کرکٹ اکیڈمی بنائیں گے, وہاں بچے کرکٹ کھیلیں گے. جو اچھا ٹیلنٹ ہوگا وہ ٹیلنٹ انشاءاللہ فرنچائز خود بھی سپورٹ کرے گی, اور شاہد افریدی فاؤنڈیشن جو ہمارا ایک انیشیٹو اسپورٹس کا بھی ہے اس میں بھی اس بچوں کو آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. یہ میرا انیشیٹو ہے. باقی جب لاسٹ میرا ٹرپ تھا, جو فوڈ ڈرائیو چل رہی تھی ہمارے کرونا کے حوالے سے, جو ہماری فوڈ ڈرائیو تھی, جب میں کشمیر گیا تھا وہاں پہ تو بڑوں سے ملاقات ہوئی وہاں پہ میری, اور انشاءاللہ صرف اسپورٹس نہیں, ہیلتھ سیکٹر میں بھی انشاءاللہ میرا کام کرنے کا پلان ہے وہاں پہ, اور اس چیز کو انشاءاللہ کنٹینیو کر کے جاؤں گا میں وہاں پہ. باقی ایک دفعہ دوبارہ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پہ میڈیا کا اسپیشل تھینکس کروں گا, کیونکہ ان کی سپورٹ ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں اچیو کرنا. اینڈ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ پلیز اس لیگ کو سپورٹ کریں, ہم سب کی عزت ہے. ہم جیسے پی ایس ایل کو آپ لوگ سب سپورٹ کرتے ہیں, اسی طرح کشمیر لیگ کو بھی ہم سب نے مل کے سپورٹ کرنا پڑے گا. ایک ایسا ایریا تھا جہاں پہ ظلم کی انتہا کافی عرصے سے, تقریباً میرے خیال میں 500-600
دنوں سے زیادہ, اور ابھی تک لوگ ایک ایسا میسج حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی پوری دنیا میں گیا ہے کہ جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے اور جو انتہا بھی کراس کر دی ہے انہوں نے, تو میرے خیال میں گلوبلی ایک بڑا زبردست میسج گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی گیا ہے. اب ہمارا جو دیکھیں, میں ہمیشہ سے چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ناانصافی ہو رہی ہو, چاہے کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو رہی ہو, ظلم ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, ہمارا فرض ہے. جیسے آپ میڈیا آواز اٹھاتے ہیں, اس طرح میرے خیال میں اللہ مجھ سے یہ کام لیتا ہے کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں یا کسی کے اس میں نہیں آتا کہ مجھے پڑوسی ملک میں جا کے کام نہیں ملے گا. مجھے بالکل ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی حکومت اس وقت کا رول کر رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر ہسٹری بھی دیکھی جائے کہ وہ انہوں نے گجرات میں کیا کر کے آئے ہیں وہ, اور ایکسپیکٹیشن بھی ہماری یہی تھی ایز اے پرائم منسٹر جب وہ بنیں گے تو کیا مشکل حالات ہوں گے, لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, ضرور آئے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک دیا ہے, یہ تو جن کے پاس آزادی نہیں ہے ان سے پوچھا جائے. تو ہمارا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں, اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی ڈالی ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو, اس کیس کو کس طرح دنیا کے سامنے دوبارہ پیش کرتے ہیں. میں صرف ایز اے ایمبیسڈر ٹھیک ہے اس لیگ کا بھی ہوں, لیکن میں ان کشمیریوں کے لیے ساری زندگی ایمبیسڈر رہوں گا, ان کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا انشاءاللہ. ختم ہو جائے نہیں, ہمیں کچھ کرنا چاہیے, وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بزنس ہوتا ہے, ہر کوئی بندہ بزنس کرتا ہے, لیکن CSR ایکٹیویٹیز ان لوگوں کے لیے, ان کمیونٹی کے لیے بہت ضرورت ہے میرے لحاظ سے. ایک اچھا پازیٹیو میسج آئے گا جب لیگ ہوگی, کامیاب ہوگی انشاءاللہ, آپ میڈیا کے تھرو اس کو اچھا ایک گلوبلی ایک بڑا زبردست میسج جائے گا. اچھی کرکٹ ہوگی, خود بھی کھیل رہے ہیں اور اسٹارز بھی آئیں گے, تو یہ دنیا میں ایک بڑا اچھا میسج آزاد کشمیر کے حوالے سے جائے گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اکیڈمی کے حوالے سے, اکیڈمی تو میں انشاءاللہ پلان ہے وہاں کے بچوں کے لیے لازمی کروں گا انشاءاللہ. ایون کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو میں نے انیشیٹو لینے کا پلان کیا ہے کہ وہاں پہ ایک چیریٹی کے حوالے سے, وہاں کے لوگ کچھ ایریاز ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, اور ہیلتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جیسے ایجوکیشن ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس طرح ہیلتھ بھی ایشو ہے, اس میں بھی انشاءاللہ اس سیکٹر میں بھی اللہ سے میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی کام کروں گا. جی, خواہش ہے اور کوشش ہے کہ اگر یہ کشمیر لیگ ہو رہی ہے نا تو یہ مظفر آباد میں میچز ہونے چاہیے. چاہے آپ کے پاس یا مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا پلان ہے, لیکن میں یہاں پہ کھل کے بات کروں گا, اگر کشمیر کے اندر میچز ہوں گے تو اس لیگ کو فائدہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کشمیر لیگ ہو رہی ہے اور میچز پاکستان کا پنڈی میں اور کراچی میں ہو رہے ہیں, نہیں, میں اس چیز کو بالکل وہ نہیں کروں گا. جو بھی ہے ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس, لائٹس نہیں بھی لگی کوئی مسئلہ نہیں, آپ ڈے کے اندر میچز کریں, 5-6 میچز ایٹ لیسٹ لازمی مظفر آباد کے اندر ہونے چاہیے. میرا مقصد ہی یہی ہے کہ میں ان کشمیریوں کے لیے اس مظفر آباد میں جا کے وہاں کھیلنا چاہتا ہوں. میری اپنی خواہش ہے کہ میں وہاں جا کے کھیلنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کی کنڈیشن لالا یہ اگر اوورسیز واجب کی جگہ سری نگر کی ٹیم ہوتی تو زیادہ اچھا نہ ہوتا ہے. وہ اگلی دفعہ ہم ڈال سکتے ہیں, پروویژن ہے, اور اس طرف سے کافی چیزیں ہم اور بھی کر رہے ہیں. چھٹے گیئر پہ جا رہے ہو جی پلیز چلیں جی. اب میرا خیال ہے کہ MOU سائن اس سے کشمیر پریمیئر لیگ کو مظفر آباد میں ہونا چاہیے, تو آزاد حکومت کوئی رکاوٹ اگر کھڑی کر رہی ہے تو آپ اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان سے کوئی رابطہ کریں گے کہ اس پریمیئر لیگ کو مظفر آباد میں ممکن بنایا جا سکے, وہاں پہ آزاد حکومت کو کہا جائے کہ سہولیات فراہم. دیکھیں اب تو چیزیں جو ہے نا وہ ہو گئی, اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے, اناؤنس ہوئی ہے لیگ. اب میرے خیال میں یہ باتوں کا ٹائم نہیں ہے. اگر اس طرح کی باتیں اب نکل رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں, میں میڈیا سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان چیزوں کو نہ لا کے سامنے لے کے آئیں. یہ گلوبلی جب ایک چیز جائے گی تو کہیں گے کہ آپس میں ایک نہیں ہے, ایک لیگ نہیں کرا پا رہے, ان کے آپس میں مسئلے, یہ کیا لیگ کرانے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو میڈیا بھی اوائڈ کرے, ہم بھی اس بات پہ بات نہ کریں, ہم صرف اس وقت سپورٹ کریں, اس لیے کہ انیشیٹو بہت بڑا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب ہیں, جو بھی ہیں پریزیڈنٹ صاحب ہیں, ان کو آگے آنا پڑے گا, ان کو کشمیر کے لوگوں کے لیے آگے آنا پڑے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کی, پاکستان حکومت کی سپورٹ ہے, وہاں سے سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے ہونے جا رہے ہیں. اس پہ سیاست نہ کریں, اس کرکٹ پہ سیاست نہ کریں, اوائڈ کریں. عمران خان کو آپ آگے لانے کے لیے کوشش کریں گے. عمران بھائی وزیر اعظم بن گئے, اس سے آگے کیا آئیں گے. جی میرے خیال سائن کرتے ہیں, سائن کرتے ہیں. پہلے ہی تبر صاحب آپ بھی ساتھ ہیں. عادل بھائی تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو.
खत्म करो पहले ही ये तबल साहब आप भी साथ हैं आदिल भाई आज सारे